درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میاں، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ سوال اہم بھی ہے اور اس میں کمال بھی ہے کہ تخلیق آدم کا اشعار میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا۔ اگر نہ بھی صحیح ہو تو بھی تخلیق کا اپنا سفر تو جاری ہے۔ تخلیق کا مدعا تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ ایسا ہو تو وہ ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ انسان کی کون سی بات ہے جو فرشتوں میں نہیں ہے، اور اگر وہ چیز نہ ہو تو انسان کیوں نہیں رہتا؟ تو اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو وہ انسان نہیں رہتا۔ ہر چیز جو کہ کائنات کے اندر ہے، اس کے اندر اپنی صفات ہیں، اور صفات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تضاد بھی ہو سکتا ہے، یعنی رحم بھی ہو سکتا ہے اور غضب بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی ذات میں، ایک ہی شے میں بیک وقت مختلف صفات آپریٹ کر سکتی ہیں، عمل کر سکتی ہیں، جیسا کہ رحم بھی چل رہا ہے اور غضب کی چکی بھی چل رہی ہے۔ تو ایسی بات ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھی ایک پر رحم ہو رہا ہو تو دوسرے پر رحم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو صفات کا تضاد پہچاننا اکثر مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اپنی ذات تک رسائی کے لیے ضروری ہے۔ مثلا رازق کے حوالے سے آپ ذات تک پہنچیں گے، اللہ رازق ہے، جب دے گا تو وہاں معلوم ہوگا کہ اللہ ہے، اور جہاں نہیں دے گا وہاں لگے گا کہ اللہ نہیں ہے۔ وہ ایسا رازق ہے کہ اگر دے تب بھی رازق ہے اور نہ دے تب بھی رازق ہے۔ تو یہ تضاد کے اندر ایک اور تضاد ہے۔ مثلا جب وہ شاہین پر رحم کرتا ہے تو کبوتر کی جان بخشی نہیں ہوتی، اگر چاہے رحم ہی، تو ایک دوسرے پر رحم ویسے نہ ہو جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کی ذات میں الگ الگ صفات کا تضاد بھی ہے، اور ہر صفت میں بھی تضاد ہے۔ اس لیے صفات سے ذات کو آپ بہت مشکل سے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ صفات بدل جاتی ہیں۔ مثلا رات کا بھی اللہ ہے، دن کا بھی اللہ ہے، خوشی لینے والا بھی اللہ ہے، خوشی لے کر جانے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی لینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے صحت عطا کی ہے اور بیماریاں بھی اللہ نے بنائی ہیں۔ تو اس طرح ایک ہی ذات کی پہچان مشکل ہے، پھر پہچان کیسے ہو؟ اس ذات میں غور طلب بات یہ ہے کہ جوہر ذات کو اگر آپ پہچان لیں تو صفات کے تضاد کے باوجود آپ ذات کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ کو ذات کا جوہر، ذات کا اصل، ذات کی ریالٹی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو صفات کا تضاد آپ کو کوئی الجھن نہیں دے گا۔ تو ذات کے جوہر کو سمجھنے کے لیے آپ ایک صفت کو لے لیں، مثلا اللہ مالک ہے اور باقی تمام ملکیت ہیں، تو پھر مالک کی مرضی کے جس کے ساتھ جو سلوک کر لے، پھر کوئی کون ہے پالنے والا؟ لہٰذا جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ آپ کا اپنا اوپینین ہے، اپنا خیال ہے اور آپ کی اپنی فکر ہے۔ دراصل وہ مالک ہے، اور مالک اپنی مخلوق کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ آپ کو جو لگتا ہے وہ آپ کے اپنے دیکھنے کی بات ہے، اور اللہ سے آپ کے تعلق میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ نے مالک ہونے کو مان لیا تو جو صفات کا بھی تضاد ہے وہ آپ کو دقت نہیں دے گا۔ یعنی اگر آپ کا تعلق ذات الہی سے ہو گیا اور ذات کا کوئی جوہر آپ کو اللہ کی پہچان میں حاصل ہو گیا تو اس ذات کے متضاد عوامل آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ پھر اگر اللہ ستم کرے تب بھی تعلق قائم ہے، کرم کرے تب بھی تعلق قائم ہے، نظر انداز کرے تب بھی تعلق قائم ہے، خاموش کر دے تب بھی تعلق قائم ہے، اور گویائی عطا کر دے تب بھی تعلق قائم ہے۔ اب آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے مانا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ ذات کا جوہر ہے۔ مثلا اللہ کی ایک صفت آپ کے اندازے میں رحم ہے تو اللہ رحم ضرور کرے گا، جیسا کہ آپ اس نے بتایا ہے کہ پہچان کے لیے یہ میرا ذاتی جوہر ہے۔ الہیات کی اسرار و رموز کے بیان کے لیے بات کو نقطے میں کہتے ہیں، یعنی ایک نقطے میں، اور نقطہ جو ہے اس صفت میں مخفی رکھا گیا ہے۔ پھر اس صفت کا تعارف کروا دیا جاتا ہے تاکہ وابستگی پیدا ہو۔ جب وابستگی پیدا ہو جاتی ہے تو سارے رموز سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور اگر وابستگی ختم ہو گئی تو سارے رموز ختم ہو جائیں گے اور ہر چیز آپ کی پہچان سے باہر ہو جائے گی۔ مثلا آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر ذات میں جوہر نہ ہو تو وہ شے نہیں رہتی، یعنی لکڑی اگر نہ جلے تو وہ لکڑی نہیں رہتی۔ کسی بے وقوف انسان میں تکبر پیدا نہ ہو تو بے وقوف نہیں رہے گا،
کم ظرف آدمی تکبر ضرور کرے گا، اس لیے کہ اس کا اصلی جوہر یہی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ سانپ ہے، بہت اچھا سانپ ہے، اس کو پال کر رکھنا چاہیے، اور سانپ اگر زہر نہ اگلے تو وہ سانپ نہیں ہے، کیونکہ زہر اس کا جوہر ہے، ذاتی جوہر ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک پرندہ ہے شاہین، اگر ساری خوبیاں پیدا کرے اور پرواز ہی نہ کرے تو پھر تو وہ عام پرندہ ہی ہے، تو اس کا ذاتی جوہر کس بات میں ہے؟ پرواز میں۔ اور وہ گدھ جو ہے، چاہے وہ راجہ گدھ ہو، اس کا سفر مردار کھانے کی طرف ہے، اگر وہ مردار کھانے سے گریز کر جائے تو پھر وہ گدھ نہیں، کیونکہ یہ اس کا ذاتی جوہر ہے اور اس میں یہ صفت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر کسی کو اس کی صفت کے اندر اور اس کی شکل کے اندر رہن رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ کام کرنے پہ مجبور ہے۔ تو کمینہ آدمی مجبور ہے کمینگی کرنے پہ، یہ اس کا کام ہے، اور وہ مجبور ہو چکا ہے چھوٹی بات کرنے پہ، اس لیے بڑا آدمی چھوٹی بات نہ کرے۔ کسی بات پر ناراض ہونے والا اصل میں اسے پہچان نہیں رہا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دوست سمجھا تھا مگر وہ دشمن نکلا، اسے اس پر گلہ ہے مگر اپنی سمجھ پر گلہ نہیں کر رہا۔ گویا کہ کسی ذات کا اگر جوہر چھین لیا جائے یا نکال لیا جائے تو وہ جوہر نہیں رہتا۔ یہ بات دیکھو، زندگی میں آپ کو جتنے تجربات ہوئے ہیں، اگر ذات میں وہ جوہر تھا تب تعلق بھی تھا، خوشی بھی تھی، اور آپ کی نظر سے گر گیا یا ذات سے نکل گیا تو وہ کامن ہو گیا، پھر آپ کی زندگی عام سی زندگی ہو گئی، ساری شاعری ختم ہو گئی، سارے عنوانات ختم ہو گئے، سارے رنگ ختم ہو گئے، سارے راستے ختم ہو گئے۔ اب بندہ تو وہی ہے مگر اب وہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جوہر آپ نے نکال دیا۔ اسی جوہر کو اقبال رحمۃ اللہ نے خود ہی کہا، تو اگر وہ چیز وہ نہ ہو تو وہ شخص وہ نہیں رہتا۔ لہذا آپ انسان ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ذاتی جوہر کو ڈھونڈیں۔ آپ کا جوہر عبادت گاہ میں ہے، آپ کا جوہر گھر کی آسودگی میں ہے، آپ کا جوہر تخلیہ میں ہے، آپ کا جوہر فتوحات میں ہے۔ تو مسلمان میں اصلی کیا چیز ہے جو اگر نہ ہو، بے شک باقی سب کچھ ہو، اگر وہ نہ ہوئی تو وہ مسلمان نہ رہے گا۔ اس جوہر کو یوں بیان کیا گیا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاتی جوہر بس یہ ہے، یہ قائم رہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا عشق قائم ہے تو مسلمان ہونا قائم ہے، نہیں تو نہیں۔ اگر مسلمان سے وہ چیز نکال دی جائے تو وہ شخص وہ نہیں رہتا۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو اس شاعر نے یہ سوچا کہ انسان دولت مند ہو تب بھی انسان ہے، غریب ہو تب بھی انسان ہے، دولت میں کمی بیشی ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا، مرتبے کی کمی بیشی سے فرق نہیں پڑتا، مگر درد نہ ہو تو انسان نہیں رہتا۔ اس لیے اس نے یہ شعر کہا۔ درد کا معنی کیا ہے؟ کسی کے درد کے ساتھ احساس پیدا کر لینا۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ اطاعت کے لیے فرشتے کم تو نہیں تھے، اللہ نے انسان کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اگر فرماتے کہ میں مانا جاؤں پھر تو بات ہی اور تھی، مگر اللہ کی پہچان کی اسکیم ناکام تو ہو نہیں سکتی، وہ اللہ ہے، لہٰذا اس کی پہچان میں ماننے والا اور نہ ماننے والا شامل ہے، انکار کرنے والا اور انکار نہ کرنے والا، سب اس کی پہچان کا حصہ ہیں۔ دنیا میں چھوٹے جانور بھی رہیں گے اور بڑے جانور بھی رہیں گے، اور انسان کو امتیاز کیوں حاصل ہے جبکہ فرشتے جو ہیں بے حد عبادت کرتے ہیں؟ انسان کیوں ممتاز ہے؟ کیونکہ اس کے اندر درد کا امکان ہے۔ پھر یہ وضاحت کریں کہ درد کیا ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا دل جو بہت ہی وابستہ ہو، احساس رکھتا ہو، کائنات کے مالک کے ساتھ تعلق رکھا جائے اور دل سے اس کی عبادت کی جائے تو پھر وہ انسان بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا۔ یہ آپ کی آبزرویشن ہے کہ آج کل یہ نہیں ہے، واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج کل کی ٹریجڈی یہی ٹریجڈی ہے کہ ٹریجڈی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں اگر لوگ کسی کا قصہ سنتے، ہیر رانجھے کا قصہ سنانے والے بھی رو رہے ہوتے تھے اور سننے والے بھی رو رہے ہوتے تھے۔ آپ اخبار میں سب کچھ پڑھ کے دفتر چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس احساس کا وقت ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہے اور آپ کی توجہ چونکہ مال دنیا پر مرکوز ہے، اس لیے درد ختم ہو گیا ہے۔ درد کو ختم کرنے والی حب دنیا کے علاوہ اور کوئی شے نہیں۔ جس شخص کو یہاں ٹھہرنے کی خواہش ہو، دنیا بنانے کی
خواہش ہو، اس شخص کو لازماً کامیاب دنیا بنانے کے لیے بے حس ہونا پڑتا ہے۔ ایک آدمی بڑا خوش ہو کے کہہ رہا تھا کہ پیر صاحب نے بڑی دعا دی، دکان چلنے لگی، ڈھیروں ڈھیر نفع ہونے لگا، اور اس نے کیا کیا؟ ہر چیز کو مہنگا کر دیا، اب وہ بھائیوں کو نقصان دینے لگ گیا۔ جس آدمی کی انکم بڑھ گئی تو کسی نہ کسی کو نقصان ہونے کا اندیشہ بڑھ گیا۔ سامان کے ساتھ ملاوٹ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہی تو ہے۔ تو آپ احساس والے دل سے رجوع کریں۔ اللہ کی عبادت ایک لفظ کی عبادت ہے، ایک انداز کی عبادت ہے، ایک احساس کی عبادت ہے، اجتماع کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوقات مقرر فرما دیے ہیں۔ اسی طرح بارش نہ ہو تو دعا مانگتے ہو اور پھر بارش ہو جایا کرتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے درد کی عبادت، آنسوؤں کی عبادت رکھی گئی ہے، اور یہ عبادت سب عبادتوں پر حاوی ہے۔ اس کا انداز کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے، اس کا ٹائم بھی کوئی نہیں ہے، یہ بے وقتی ہے۔ درد کا مل جانا اللہ کا فضل ہے۔ جب انسان کا دل بے حس ہو گیا، ٹھوس ہو گیا، تو وہ عذاب سے قریب ہو گیا۔ بے حس دل پر عذاب قریب آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کون کیا ہے اور کس کے ساتھ ظلم ہونے والا ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ احساس سلامت رکھے۔ یہ صرف وابستگی سے ہی ممکن ہے۔ ایک کتاب کا واقعہ ہے، اس نے لکھا ہے کہ کسی کی ماں مر گئی تو اس نے چھٹی مانگی۔ افسر نے پوچھا کہ تو چھٹی کیوں لے رہا ہے؟ اس نے کہا میری ماں مر گئی ہے۔ کب مری ہے؟ کہتا ہے کہ کل مری ہے یا پرسوں مری ہے، اور چھٹی اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ماں مری تو چھٹی بھی نہیں لی۔ آپ سمجھے بات؟ یہ بے حسی کی بات ہے۔ سب رشتے دم توڑ گئے، تعلق ساتھ چھوڑ گئے اور انسان منہ موڑ گئے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کو سب سے محبوب آپ کی اپنی ذات ہو تو احساس کیسے ملے؟ خدا کے لیے اپنے آپ سے محبت کرنا چھوڑ دو۔ اپنے دشمن کا نام بتاؤ تو اپنا نام بتاؤ گے، اپنا معاون بتاؤ تو بھی اپنا نام، اپنا تباہ کرنے والا بتاؤ تو بھی اپنا نام، اپنا انجام اپنا نام۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے اپنی ذات سے باہر رہنے کی سوچو۔ اس لیے یہ عبادت جو ہے یہ احساس کی عبادت ہے۔ اللہ کریم نے بار بار آپ کو بتایا ہے، مثلا جنازہ ہو تو سارے وہاں پہنچیں گے، اس طرح احساس پیدا ہوگا، ورنہ کسی کو اس طرف رغبت نہیں ہوگی، کیونکہ جانے والا تو چلا گیا۔ پھر شادی ہو تو وہاں پہنچیں گے۔ تو انسان کے ساتھ تعاون اور ہمدردی، اس میں سارے کا سارا اجتماع ہے۔ آپ نیکی کریں گے تو کسی انسان کے ساتھ، خیرات کریں گے تو کسی انسان کے ساتھ، جیسا کہ آپ کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کا کوئی بھی راستہ آپ دیکھ لیں، وہ انسانوں کے ساتھ احساس ہے۔ اگر آپ کسی کو راستہ بتا رہے ہیں تو پہلے آپ اسے اپنی ہمدردی دیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پیاس لگے اور وہ پانی مانگے تو لوگ کہتے ہیں صبر کر، ٹھہر جا، تیرے لیے ہم ٹیوب ویل لگانے والے ہیں۔ تو یہ ٹیوب ویل جانے کب لگے گا، اب اس کو پانی ہی پلا دو۔ اس لیے آپ احساس پیدا کریں۔ تو درد دل جو ہے یہ بہت ضروری بات ہے۔ یہ محبت سے ہے، تعلق سے ہے، اپنی ذات سے باہر نکلنے میں ہے اور موت کو یاد رکھنے میں ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے اور یہ یاد رہنا چاہیے، وگرنہ تو ہر کسی کا اپنا اپنا خیال ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کہا کہ موسم بہت شاندار ہے، بڑا فائن ڈے ہے۔ دوسرے نے کہا میں جانتا ہوں۔ اس نے پوچھا پھر تو اتنا اداس کیوں ہے؟ دوسرے نے کہا کہ اس لیے اداس ہوں کہ فائن ڈے کب تک؟ تو خوشی کا زمانہ ضرور ہے، لیکن کب تک؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ کب تک، تو درد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور احساس زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے جاننے کے لیے اور ماننے کے لیے پیدا کیا، تاکہ وہ خود پہچانا جائے کہ ذات اس کی ہے، جوہر اس کے ہیں، سب اس کے احسانات ہیں اور اس کے بڑے بڑے راز ہیں۔ مثلا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا راستہ قرآن کریم کو ہی فائنل مان لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق سارے کا سارا عرفان تو ہے، مگر قرآن اور اللہ برابر نہیں ہے۔ یہ بات غور والی ہے اور محدود اور لامحدود والی ہے۔ اس کتاب کے باہر بھی جو ہے وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ بھی جو کام کر رہا ہے وہ اللہ ہے۔ کائنات میں جن اسماء کا ذکر ہے وہ قرآن پاک سے باہر بھی ہیں، تو جن اشیاء کا ذکر قرآن پاک میں ہے وہ سب چیزیں قرآن سے باہر ہیں۔ یعنی آسمان باہر ہے، سورج باہر ہے، چاند ستارے باہر ہیں، زندگی باہر ہے اور تعلق باہر ہے۔ ان سب کا بیان قرآن کریم میں ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو صرف قرآن سے تو رجوع نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کی زندگی کا مشاہدہ آپ
آپ کو باہر ملے گا۔ اس لیے جب آپ کو باہر کی زندگی کا خیال ہوگا، علم ہوگا، تو پھر وہ علم آپ کو پورا ہوتا ہوا ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ مشاہدہ نہ ہو تو صرف علم سے راستہ نہیں ملتا، لہٰذا جب تک اللہ سے تعلق نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صرف اللہ اللہ کرنے سے بھی پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ اس کی وہ منشا سمجھ نہ آئے جو انسانوں پر آپریٹ کرنے والی ہے۔ یہ درد سے سمجھ آتا ہے، لہٰذا درد جو ہے وہ عبادت سے آگے ہے، اور یہ درد کافی ہے۔ بہت کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ عبادت کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ درد کی بات لازوال ہے۔ کسی درد والے نے دعا کی تھی کہ خدا کرے کہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز، تو یہ درد قائم رہنا چاہیے، کیونکہ درد کی ایک ہی جست نے قصہ تمام کر دینا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ درد سے آہ سحر گاہی بنتی ہے، اور کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یہ اسرار و رموز کی دنیا ہے۔ یہاں کوئی شے اگر بچا سکتی ہے تو وہ درد ہی ہے۔ اسرار و رموز کی دنیا میں کوئی اور شے نہیں بچا سکتی۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے، لیکن انسان نہیں بنا سکتی۔ انسان درد سے بنتا ہے، لہٰذا درد جو ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ درد احساس کرنے والی بات ہے۔ احساس کا معنی ہے اپنے علاوہ کسی کا خیال کرنا اور اسے اپنی ذمہ داری بنا لینا۔ ہم نے آج تک کئی لوگوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو گیان کہاں سے ملا، آپ کو عرفان کہاں سے ملا۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو احساس کے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، مثلاً کسی زخمی جانور کی خدمت کی، زخمی کتے کی خدمت کی، کسی بچے کی خدمت کی اور عرفان مل گیا۔ تو درد کی دنیا کے چھوٹے چھوٹے واقعات کے بڑے بڑے نتیجے نکلے۔